تعلیمی عمل جاری رکھنے سے پہلے کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ہر سال جہاں سرکاری یونیورسٹیوں کی فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان سرکاری یونیورسٹیوں کی تعداد آبادی کے تناسب سے پہلے ہی کم ہے، غریب خاندان کے لیے تو پہلے ہی ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اور آج مہنگائی میں اضافہ اور آمدن میں کوئی اضافہ نہ ہونے کی باعث متوسط طبقے کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم کے ایک خواب بنتا نظر جا رہا ہے۔ اس طبقے کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم کا ایک خواب بنتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود جو چند ایک لوگ افورڈ کر بھی سکتے ہیں، ان کے لیے میرٹ کی دوڑ اتنی تیز ہو چکی ہے کہ بیشتر شعبوں سے خصوصاً نیچرل سائنس میں 90% سے کم نمبر لینے والے طلباء سیٹ ہی نہیں لے سکتے۔ دوسری طرف انہی یونیورسٹیوں میں سیلف فنانس کے نام پر امیروں کے بچوں کے لیے چور دروازے کھلے ہیں، جو کہ عام طالب علم سے دگنی فیس ادا کر کے بآسانی سیٹ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے ان کا نمبرز کتنے ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ طالب علم سخت محنت کے بعد میرٹ کی بنیاد پر داخلہ لیتا ہے، وہیں ایک امیر طالب علم بغیر کسی محنت کے بآسانی داخلہ لے سکتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میرٹ اور سیلف فنانس کے نام پر تعلیم کے نظام کو طبقاتی بنیاد تقسیم کیا گیا ہے۔ تعلیمی بجٹ میں کٹوتیوں کے باعث HEC کے سرکاری یونیورسٹیوں کو فنڈنگ بند کی جا رہی ہے، اور وہیں ان سرکاری یونیورسٹیوں کو آٹونومس کا درجہ دیا جائے گا، یعنی یہ سرکاری یونیورسٹیاں بھی اب طالب علم سے وصول شدہ کئی گنا بڑھی ہوئی فیسوں سے اپنے اخراجات پورے کیا کریں گے۔ اس سے اب اعلیٰ تعلیم اعلیٰ داموں پہ صاف امیروں تک ہی اپنی رسد بنا سکے گی۔ بے روزگاری یا روزگاری خریداری۔ پاکستان کے طبقاتی تعلیم نظام کے گھن چکروں سے گزرنے کے بعد اگر کوئی عام طالب علم ڈگری حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس کے بعد اسے روزگار کے حصول کے لیے نئے گھن چکروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی چھوٹی سی میں اکثریت محنت کی کشوں طبقوں کے اتصال پر مبنی ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں علم و دانش کو چند امیروں کے قبضے سے آزاد کروا کے تمام انسانوں کو اس عالم تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ اس سرمایہ نظام کے خلاف سیاسی جدوجہد کی جائے اور سرمایہ داری کے خاتمے کے بعد بھی ایک مزدور ریاست کا قیام ممکن ہے۔
جو کہ سماج کے اکثریتی طبقے سے منتخب شدہ نمائندے ریاست ہوگی، جو کہ حکمرانوں اور سرمایہ داروں کی تمام دولت کو مضبوط کر کے اور ذرائع پیداوار کو اجتماعی ملکیت میں لے کر تمام وسائل اور دولت کو عام اور عوام کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے میں صرف کرے گی۔ معاشرے کی ہر فرد کے لیے معیاری اور مفت تعلیم کی فراہمی اور مزدوری ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ تمام نجی تعلیمی اداروں کو ریاست تحویل میں لیتے ہوئے تعلیم کو ہر سطح پہ مفت قرار دیا جائے گا۔ تعلیم کا کاروبار کسی بھی سطح پہ جرم ہوگا۔ ہر علاقے میں جدید اور یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے گا، جس کی بنیاد تخلیق اور جدید تخلیق پہ ہوگی۔ آبادی کے تناسب سے نئے تعلیمی ادارے بنائے جائیں گے اور میرٹ کی دوڑ میں طلباء کو ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ صرف اسی سوشلسٹ مزدور ریاست میں ہی تعلیم کو ایک جنس سے بدل کر انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے عام کیا جا سکتا ہے۔